خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم۔ رواہ النسائی فی سننہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسلمان اور مومن کو رمضان المبارک کی تیاری کس انداز سے کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ ایسے لیل و نہار، ایسے دن رات، ایسی گھڑیاں اور پھر اس مہینے میں کیے ہوئے اعمال، یہ سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو پھر اس عظمت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رمضان کو گزاریں۔ اس انداز سے رمضان گزرے
کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی بخشش اور مغفرت، گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ رمضان کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ورنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کے الفاظ بولے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ سیڑھی پہ قدم رکھتے جا رہے تھے اور آمین کہتے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبریل تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا اور وہ اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کروا سکا، بخشش اور مغفرت کے سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اس کا ناک خاک آلود ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو۔ تو میں نے اس بات کی اس کے اس قول کے جواب میں کہا تھا آمین، کہ ایسا ہی ہو، وہ بندہ نامراد ہو جائے، وہ بدبخت اور بدقسمت ہے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکتا۔ پھر آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، فرمایا تھا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اس کا ماجرا؟ فرمایا وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ بندہ بھی بدبخت اور بدقسمت ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی زندگی میں اس کی حیاتی میں اس کے والدین موجود ہیں، پھر ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی رضا اور رحمت کے سرٹیفکیٹ کو پا نہیں لیتا، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کا ناک بھی خاک آلود ہو، وہ بندہ بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھا آمین، ایسا ہی۔ میرے بھائیوں یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑے سمجھنے والی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں اور انسان اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، اپنے والدین کی تابع داری اور فرما برداری نہ کر سکے، اللہ نے صحت بھی دی ہو، جوانی بھی دی ہو، مال و دولت کی بھی فراوانی ہو، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر اتنا بڑا حق، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، مومنوں کے اوپر۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام بولا جائے، آپ کا نام سنا جائے، اور وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہہ سکے، اپنی زبان کو حرکت نہ دے سکے، وہ تو واقعی اللہ کی رضا اور رحمت سے دور ہو گیا، وہ تو واقعی بدبخت ہو گیا، وہ تو واقعی بدقسمت ہو گیا، وہ تو واقعی تباہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ تو میرے بھائیو رمضان کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر عظمت ہے، انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی ابن ماجہ کی ایک روایت بیان کی تھی، 1 سال بعد میں فوت ہونے والا شخص جب جنت میں پہلے چلا گیا تو صحابہ کرام نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا، میرے صحابہ لیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، مجھے بتاؤ وہ 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا تھا؟
فقد ادرک رمضان، 1 سال زیادہ جو اس نے زندگی گزاری تھی اس نے رمضان کے مہینے کو پایا تھا، رمضان کے روزے رکھے تھے، رمضان کی نمازیں پڑھی تھیں، رمضان کے نفل و نوافل ادا کیے تھے۔ یہ رمضان کی عظمت اور فضیلت ہے کہ 1 سال بعد میں بندہ فوت ہوتا ہے اور جنت میں وہ بندہ پہلے چلا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر بدبختی تو ہے نا جو رمضان میں بھی نمازیں نہ پڑھے، جس کے دماغ میں اتنا خمار سوار ہو کہ رمضان میں بھی مسجد کی طرف وہ تکبر اور کبر کی وجہ سے مسجد کی طرف سفر ہی نہ کر سکے، تو اپنے آپ کو پھر فرعون اور قارون سے بھی اونچا سمجھتا ہے کہ ان کے کانوں پر بھی جوں نہ ریگتی تھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی رمضان میں فرضی نمازوں کا چور ہو جاتا ہے، رمضان میں نمازوں کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، گھر میں لیٹا رہتا ہے، کاروبار کرتا رہتا ہے، ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہے، موبائل کے پنگوں میں پڑا رہتا ہے، مجالس میں لگا رہتا ہے، سیر و تفریح میں لگا رہتا ہے، اور اس بدبخت اور بدقسمت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی زندگی میں کتنے عظیم دن آ چکے ہیں۔ اس بدبخت اور بدقسمت بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی زندگی میں کتنی عظیم راتیں آ چکی ہیں اور گزر رہی ہیں، اور ایسے گزرنی ہے۔ رضا اور رحمت کا وقت تو بڑا قلیل ہوتا ہے، سب سے افضل وقت اور سب سے قیمتی وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، پورے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ وہی وقت گزرتا ہے، رضا اور رحمت والا وقت ہے، برکات والی گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمت والی گھڑیاں، اور اس طرح تیزی سے گزر رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کل کی بات ہے، جمعہ آ گیا، ابھی تھوڑا سا وقت گزرے گا پھر جمعہ آ جائے گا، تھوڑے سے دن گزریں گے پتہ چلے گا لو جی ابھی تو کل رمضان کا چاند دیکھا تھا تو آج جناب عید کا چاند بھی دیکھ رہے۔ دن تو اس کے بھی گزر جانے ہیں نا جس نے 5 نمازیں باجماعت ادا کی ہوں، رمضان کے روزے رکھے ہوں، قیام اللیل کیا ہو، وہ جناب اس نے تھکاوٹیں 1 گھنٹے کی برداشت کی ہوں، روزانہ کا 1 پارہ یا 1.25 پارہ سنا ہو، وہ بھوک اور پیاس کو تکلیف کو برداشت کرتا رہو۔ رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ تو اس کا بھی گزر جانا ہے، اور یہ مہینہ تو اس کا بھی گزر جانا ہے جو رمضان کے روزوں کا چور تھا، جو نمازوں کا چور تھا، جو ذکر اذکار سے غافل تھا، جو اتنا بدبخت تھا کہ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا تھا اور اس بیچارے کو ایک سمندر کا قطرہ اور بوند بھی ملنا نصیب نہ ہوئی۔ تو میرے بھائیوں یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبریل بد دعا کر رہے ہیں، اور ساری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار، نبیوں کے امام پیغمبر، دنیا آخرت کے سردار پیغمبر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے بندہ کس غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار ہے کہ جس کے لیے فرشتے حضرت جبریل بد دعا کرتے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام آمین کہتے ہیں، پھر یہ بندہ سمجھے نہیں مجھے کوئی ہلاکت اور برباد نہیں کر سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی ناکام نہیں کر سکتا، میں تو کامیاب ہوں، میں تو سب سے اوپر ہوں، میں تو سب سے اعلیٰ اور ارفع۔ وہ سمجھ لے اس کے اوپر شیطان اتنا غالب ہے، شیطان اس کے اوپر اتنا چڑھائی کیے ہوئے ہے، شیطان کے اثرات اس کے اوپر اتنے ہیں کہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو جکڑ بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ شیطان کا اتنا پکا پیروکار بنا ہوا ہے، شیطان کے جکڑنے کے باوجود بھی اس کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی حدیث ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، فرض، کوئی آپشن نہیں دیا، دل کرتا ہے تو رکھ لو، نہیں دل کرتا تو نہ رکھو، اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت رکھنے والے پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جس طرح ان چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسی طرح جس طرح لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی طرح رمضان کے روزے بھی اسلام کی بنیاد ہے۔
یہ کون ہوتا ہے ونڈ کرنے والا، ڈیفائن کرنے والا، تفریق کرنے والا کہ لا الہ الا اللہ پڑھے؟ اللہ نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے حج نہیں کرتا، یہ کون ہوتا ہے اپنی طرف سے شریعت کی تفریق کرنے والا اور اپنی طرف سے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض کو مان لیا اور بعض کو چھوڑ دیا اور کہے میں کامیاب نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ جو بھی ہو، کوئی امیر ہو پھر بھی، غریب ہو پھر بھی، کوئی وہ عالم ہو تب بھی، منبر پہ کھڑے ہونے والا ہو تب بھی، بیٹھنے والا ہو تب بھی، جس کے ذہن کے اندر یہ بات شمار ہو گئی، جس نے ایسا سمجھ لیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ لوگ اس کو حاجی صاحب بھی کہتے رہے، لوگ اس کو سلوٹ بھی مارتے رہے، لوگ اس سے ملنا قابل فخر اور قابل جناب حسرت بھی سمجھتے رہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں وہ بندہ ناکام ہو چکا۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، فرمایا رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے، اللہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کو بند کرنا، جنت کے دروازوں کو کھول دینا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس رمضان کی کتنی فضیلت ہے۔ گھر میں کوئی مہمان نہ بھی پہنچے، اس کے آنے سے پہلے اتنا عظیم مہمان ہو، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قالین بچھا دیے جاتے ہیں، استقبال کی تیاریاں کر دی جاتی ہیں، اس کی پارکنگ گاڑی کے لیے بہترین بندے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی قسم کی بریک نہ لگانی پڑے، کسی قسم کا توقف نہ کرنا پڑے، اس کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس وقت بھی آئے اس کے لیے ویلکم ہے، اس کا استقبال ہے، اس کے لیے خوش آمدید ہے۔ اللہ نے رمضان کی اتنی فضیلت بنائی ہے کہ ادھر دنیا میں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ رمضان جہنم کے لیے نہیں ہے، رمضان تو جہنم سے بچانے کے لیے ہے، رمضان جنت میں داخلے کے لیے آیا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیطان، بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے دیو، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اللہ نے اس مہینے کی ایک رات ایسی رات بنائی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، جس کی عبادت ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کی خیر سے محروم کر دیا گیا، رمضان کی نیکی سے محروم کر دیا گیا، رمضان کے روزے بھی نہ رکھ سکا، جو رمضان کی نمازیں بھی نہ پڑھ سکا، رمضان میں استغفار ذکر نہ کر سکا، رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہ کر سکا، رمضان میں بھی قیام اللیل نہ کر سکا، رمضان کی لیلۃ القدر کی عبادت بھی نہ کر سکا، فقد حرم، وہ تو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا، وہ تو ہر چیز سے محروم کر دیا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی عند کل فطر وتقاء من النار، یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم فضیلت برکتوں والا ہے، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ پہلے عشرے کی بات نہیں ہے، دوسرے عشرے کی، یہ تو من گھڑت حدیثیں پھر رہی ہیں نا، پہلا عشرہ وہ مغفرت کا، دوسرا رحمت کا، پھر اس حساب سے دعائیں بھی گھڑ لی گئی ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ کوئی روایت نہیں ہے، ساری گپ اور جھوٹ اور بس موضوع باتیں شمار کر لی جائیں۔ تو معنی کیا ہوا کہ پہلا رحمت کا تو دوسرا رحمت کا نہیں ہے، دوسرا مغفرت کا ہے تو پہلا مغفرت کا نہیں ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو پہلے دو جہنم سے آزادی کے عشرے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارا مہینہ ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ سارا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ جہنم سے آزادی کا معاملہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو کرتا ہے، ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔
اور جو مسند بزار کی حدیث ہے میرے بھائیوں، وہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو سنیے، ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ ان للہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی لوگوں کو رمضان میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، نہ صرف جہنم کی آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دن اور رات کے وقت کی ہوئی ایک دعا کو، روزانہ کی ایک دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کو یہ سند جاری کر دی جاتی ہے کہ رمضان کے روزانہ اس کی ایک دعا کو قبول کیا جائے گا، رات کو بھی ایک دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو مانا کہ ہو یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور بندے کے پاس وقت ہی نہ ہو دعاؤں کے لیے۔ میری دکان کا بڑا مسئلہ ہے، شاپنگ بڑی کرنی ہوتی ہے، کروانی بڑی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان میں پھر شاپنگ کے بڑے مسئلے ہیں، میں نے بازار بڑا جانا ہوتا ہے، میرے کاروبار کا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کے اس لیے سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے، اور اس بدقسمت کے پاس دعا کرنے کا ہی وقت نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کیا کہتی ہے میرے بھائیو؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ جہنم سے آزادی کے مہینے، روزانہ دن کے وقت بھی جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جائے، اور شام کے رات کے وقت بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کامیابی کے بدلے میں دنیا کی بادشاہتیں نیچ ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، گھٹیا ہیں، جس کامیابی کے بدلے میں دنیا کا سارا مال و متاع کچھ بھی عمل نہیں رکھتا، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور سورۃ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ شخص حقیقت میں کامیاب شخص۔ ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں 20 سال والی، 30 سال والی، میرا فیوچر اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری تنخواہ اچھی لگ جائے، میری سیلری اچھی ہو جائے، میری سیٹ پکی ہو جائے، میرے معاملات درست ہو جائیں، میرا کاروبار اچھا چلے، میری زمیندارہ اچھا چلے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ تم تو سال 2 سال کی بات کرتے ہو، سیزن کی بات کرتے ہو، اگلا سیزن اچھا لگ جائے گا، فلاں کا سال اچھا لگ جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ورنہ دوسری طرف اللہ نے یہ بھی نقشہ کھینچا ہے، دنیا کا کامیاب شخص لیکن ہے مجرم، دنیا کا بادشاہ ہے مجرم، دنیا کا مال و متاع اس کے ڈھیر اس کے پاؤں پہ لگے ہوں لیکن ہو مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جہنم سے بچنے کے لیے کہے گا میرے بیٹے بھی لے لو، میری بیویاں بھی لے لو، میرا خاندان بھی لے لو، میری کل کائنات لے لو، ومن فی الارض جميعا، ساری زمین اور زمین کے برابر جو سونا چاندی ہیرے جواہرات ذخیرے ہیں، سلطنتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو۔ کلا، ہرگز نہیں، حرف ردا ہے، جھڑک دینے والا لفظ ہے، جھڑک دینے والا، ڈانٹ دینے والا، صرف نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تیرا تصور ہی درست نہیں ہے، تیرا سودا ہی درست نہیں ہے، جو تو سودا کرنے جا رہا ہے وہ درست ہی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج وہ کامیابی مفت میں مل رہی ہے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے، رمضان کا حق ادا کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے بھائیوں فضیلتیں دیکھیں اور ہم اپنے عمل کو دیکھیں، میں اپنی سستیوں کو دیکھوں، میں اپنی کاہلیوں کو دیکھوں، میں اپنے ذہن دل و دماغ کے تصورات کو دیکھوں اور ادھر رمضان کی فضیلت کو دیکھوں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 2 شرطوں کے ساتھ جو رمضان کے روزے کو رکھ لے، ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ ساری گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی اتنا بڑا پیکج؟ یہ 60 سال کا بزرگ ہے یا 40 سال کا جوان ہے، یہ جناب 80 سال کی دہائی میں پہنچا ہوا بزرگ بھی ہو،
اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں کتنے گناہ کر دیے، کتنی نافرمانیاں کر دی، میں نے کیا کیا بغاوتیں کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی معصیتیں کر دی ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، روزہ رکھے اور دو شرطیں، روزہ لوگوں کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، مشہوری کے لیے نہیں، سمت کے لیے نہیں، احتسابا، نیکی کی امید کے لیے کہ مجھے اللہ ثواب دے گا، ایمانا، دوسرا کام مشکل ہے جو ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو سحریوں میں بھی شرک کرتے ہیں، افطاریوں میں بھی شرک کرتے ہیں، ہمارے تو رات دن شرک میں گزرتے ہیں، اور ہمیں اتنی بدبختی شعور بھی نہیں ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ ہم تو جناب سپیکر، لاؤڈ سپیکر کھول لیتے ہیں اور شرکیہ اور کفریہ کلمات کہنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، پہلے عقیدے کو ٹھیک کرے، پہلے ایمان کی درستی کرے، شرک سے توبہ کرے، عقیدہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، عقیدہ کو سیکھ لے، ایمانا، یہ ایمان کی حالت میں موحد بن کر رمضان گزارے، نیکی کے لیے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دن کے لیے ہے، یہ حدیث دن کے لیے ہے۔ اب رات کے لیے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان، یہی دو شرطیں، من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کر لے، قیام سے مراد قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، عشاء کے بعد پڑھے جانے والے نفل ہیں، قیام اللیل جس کو بعد میں تراویح کے نام سے مشہور کر دیا گیا، جو پورے رمضان کا قیام کر لے، من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرتا ہے، رمضان کا قیام بھی کس حالت میں کرتا ہے، ایمانا واحتسابا، دو ہی شرط ہے، ایمان کی حالت میں کرے، شرک نہ کرے، مشرک نہ ہو، مشرک تو اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا ناپسند ہے، مومن اللہ کو بڑا پسند ہے، مومن کی پسندیدگی اور مشرک کی ناپسندیدگی۔ ایمان، یہاں بھی شرط، ایمان کی حالت میں قیام کرے، واحتسابا، اور قیام کا مقصد کیا ہے، اللہ مجھے نیکی کی، اللہ مجھے یہ نیکی دے گا، اجر دے گا، بدلہ دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ قیام کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قیام کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اب ضرب تقسیم دے لیں، میں بھی بڑا سیاںا ہوں، آپ بھی سیانے ہیں، فوراً کیلکولیٹر ہم نکالتے ہیں، کتنی بچت آئے گی، کتنی بچت، کتنی تنخواہ، کتنی سیلری، کتنی آمدن، کتنی انکم۔ اب دیں ضرب تقسیم، 30 راتیں، 30 گھنٹے روزانہ کا 1 گھنٹہ، 30 گھنٹوں کے قیام کی وجہ سے 80 سال کی زندگی ہے تو 80 سال کے گناہ معاف ہے۔ اتنا بڑا پیکج کسی کے پاس؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے پاس کھیل کود کے لیے بڑا وقت ہے میرے بھائیوں، دوستوں کے لیے بڑا وقت ہے، مہمان آ جائیں، 2 نمازیں ہماری مہمانوں کی ضیافت میں گزر جاتی ہیں، کوئی بلا لے تو اس کی بات سننے میں نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت نہیں، 24 گھنٹوں میں ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، 24 گھنٹوں میں قیام اللیل کا وقت نہیں، تو قیام اللیل کر لے۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت نے آفر دی ہے، اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت عظمت سے نوازا ہے۔ پھر سنن نسائی کی حدیث ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیام، روزہ اس طرح جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے جس طرح تم جنگ کرتے ہو اور تمہیں تیر سے، تلوار سے، نیزے سے بچانے کے لیے تمہاری ڈھال ہوتی ہے، وہ تمہیں تیر، تلوار، نیزے سے بچا لیتی ہے، جو روزہ رکھو گے تو اس طرح روزہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ تو ایسا عمل ہے جو اللہ نے اس کا اجر ہی نہیں بتایا، اتنا زیادہ اجر ہے اس کا۔ ورنہ بندہ کہتا ہے یہ کام کرو 10 نیکیاں ملے گی، یہ کام کرو 20 نیکیاں ملے گی، یہ کام کرو 30 نیکیاں ملے گی، کسی عمل کے بارے میں بتایا 70 گنا نیکی ملے گی، کسی عمل کے بارے میں بتایا 700 گنا نیکی ملے گی، کسی عمل کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فلاں کام کرو اللہ اتنا اجر دیتا ہے، فلاں کام کرو اللہ اتنا اجر دیتا ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث کو سنیے، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف
ابن آدم کی اولاد کے ہر عمل کو دگنا کر دیا جاتا ہے، دگنا چوگنا کر کے اس کو نیکی اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا 10 گنا اور حتیٰ کہ 70 اور 700 گنا تک اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، روزے میں نہ 7 گنا ہے، نہ 10 گنا ہے، نہ 70 گنا ہے، نہ 700 گنا تک ہے، بلکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ میری وجہ سے اپنی خواہشات اور شہوت کو ختم کرتا ہے، میری وجہ سے اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے اور میں ہی اس کا اجر اور بدلہ عطا کروں گا۔ اب بندہ سوچے، اگر سوچنا ہے نا تو جامع ترمذی کی اس روایت کو سنیے اور پڑھیے اور میرے ساتھ اس کا مطالعہ کیجئے کہ کتنا اجر ہوگا۔ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا رکھ لے، یہ فرضی روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ نفلی روزہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک روزہ رکھ لے، بعد اللہ عنہ 70 خریفا، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ اس کو جہنم سے 70 خندقیں دور کر دیتا ہے، الخندق کما بین السماء والارض، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، اور زمین اور آسمان کا فاصلہ تیسری حدیث کو دیکھیے 500 سال کا سفر ہے، پھر 70 خندقیں، 70 کو 500 سال سے ضرب دیں، کتنے 100 کتنے 1000 سال اور کتنے لاکھ سال بنتے ہیں۔ یہ ایک نفلی روزے کا اجر اور ثواب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کا ہے، اور جو فرضی روزہ رکھتا ہے، فرضی بھی عام دنوں کا میرے بھائیوں نہیں ہے، فرضی روزہ بھی رمضان کا روزہ ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کی نیکی پھر کتنی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی انسان محض سستی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو پھر تو وہ فقط حریمہ، وہ تو ہر چیز سے محروم کر ہی دیا گیا ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ نے جنت کے دروازے رکھے ہیں، جنت کے 8 دروازے، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، صدقہ کرنے والے صدقے والے دروازے سے جائیں گے، جہاد کرنے والے جہاد والے دروازے سے جائیں گے، اور باب الریان جو روزے دار ہیں ان کے لیے نام کیا ہے؟ باب الریان، تری والا دروازہ، یہاں بھوک پیاس برداشت کیے، وہاں تری والا دروازہ، وہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا کہ آج اس میں سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہ ہو۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، باب الریان سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے لیے پروٹوکول، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، پھر ان کے لیے جنت کی عنایتیں، اللہ کی رضا اور رحمت ہے۔ اور جب پوری دنیا میں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے، ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، اپنے ہی اس کو فکر پڑی ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، قیامت کے دن قرآن مقدس بھی اللہ کے دربار میں آئے گا۔ یقول والصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوۃ، یہ روزہ اللہ سے اب سفارش کرنے لگا ہے، یا اللہ میں نے اس کو خواہشات سے، شہوت سے روکے رکھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یا اللہ اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن مقدس اللہ کے دربار میں قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، یہ دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سنتا تھا، سناتا تھا، اور اپنی نیند سے غافل رہا، یہ نیند سے رکا رہا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو روک کے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری بھی اس کے حق میں سفارش کو قبول کر لے۔ محبوب پیغمبر کی سچی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، زبان نبوت سے نکلے ہوئے پیارے کلمات، فیشفعان، اللہ رمضان کی سفارش کو بھی اور قرآن کی سفارش کو بھی اس بندے کے حق میں قبول کر لے گا۔
جب کوئی سفارشی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا اس وقت رمضان سفارش کرنے والا، اس وقت قرآن سفارش کرنے والا کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے قرآن انسان کو؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اس کو چھوڑ دے گا مشکل وقت میں، جو روزے رکھتا ہے روزہ اس کو چھوڑ دے گا مشکل وقت میں۔ آج کی تکلیف ذرا سی اور کل اس کا جناب مول نہ پڑے، کل اس کی قدر نہ ہو۔ آج وہ 1 گھنٹہ تکلیف تھکاوٹ کو رات کو برداشت کرے اور اس کی تھکاوٹ کا اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہ ہو، کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا پھر اسی پہ رہتا ہے، اسی پر اس کی موت آتی ہے، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور روزے کی حالت میں ختم لہ، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، داخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روزے دار روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، موحد کلمہ توحید کی بنیاد پر اس کے اوپر استقامت پر فوت ہو گیا، اللہ کی جنتوں کے اندر داخل ہوگا۔ ورنہ دوسری طرف میرے بھائیوں بڑے معاملات خطرناک ہیں، بڑا انجام خطرناک ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی صحابی رسول راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں سویا ہوا تھا رات کو کہ میرے خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، حقیقت میں یہ 2 فرشتے تھے، میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا، بازوؤں سے پکڑا اور مجھے چلانا شروع کر دیا، اور آگے جا کر کہتے ہیں ایک دشوار چڑھائی والی پہاڑی تھی، پہاڑ تھا، مجھے کہتے ہیں اس کے اوپر چڑھیے۔ میں نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا گیا، مجھے ساتھ لجایا گیا، آسانی کر دی گئی۔ فرمایا اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ پھر میں جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے چیخنے کی، چلانے کی، شور و غل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا محبوب پیغمبر یہ جہنمیوں کا شور و غل ہے، یہ جہنمیوں کا شور شرابہ ہے جو جہنم میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے، جہنم کی سختی اور عذاب کی وجہ سے چیخ اور چلا رہے ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا، میں نے وہاں آگے جا کر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کی ان باچھوں کو چیرا گیا ہے اور الٹا لٹک کر باچھوں کو چیرا ہوا ہے، الٹا لٹکا کر ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب پیغمبر علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ روزہ چھوڑ کر کھانے پینے میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ سزا اور عذاب دیا ہے، آج ان کو جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کی باچھوں اور منہ کو چیر دیا گیا ہے، ان سے خون بہہ رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے دیکھو روزہ نہ رکھنا آج کتنا زیادہ وبال اور کتنے زیادہ عذاب کا سبب بن چکا ہے۔ اگر ہمارا اللہ کی قسم ایمان ہونا تو فرائض میں تو ہماری کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، لیکن معاملہ کم ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ مسئلے سنا کر ہم اس پہ تبصرے کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اب اس پہ تنقید کیسے کرنی ہے، اس کا توڑ کیسے ڈھونڈنا ہے، اس پہ تبصرہ کیسے کرنا ہے، اس پر ادب اور ایمان لا کر اس پر عمل کی نہیں سوچتے، اس کے لیے ہم تعویل کرتے ہیں، اچھا ایسا مسئلہ ہے پھر ایسے کر لیں گے، چور راستے ڈھونڈتے ہیں جس طرح دنیا میں چور راستے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو، ہم جب شریعت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ رکھا جاتا ہے، کوئی عالم اپنی بات نہیں رکھتا، کوئی اپنے باپ دادے کی بات نہیں رکھتا، جو بھی عالم کھڑا ہو کر قال اللہ وقال رسول کہتا ہے، عالم پر حق ہے، عالم پر فرض ہے وہ صرف بات کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اور کسی کی بات نہ کرے، کسی جماعت کی، کسی بزرگ کی، اپنی ذات کی، اپنی قوم کی، برادری کی، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت اور تنظیم اور گروہ کی بات نہ کرے، یہ عالم پر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ وگرنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، جس سے کوئی علم کا سوال کیا گیا اور اس نے چھپا لیا، الجم بہ بلجام یوم القیامہ بلجام من النار، کل قیامت کے دن ایسے عالم کو جہنم کی آگ کی لگامیں اس کے منہ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح علماء کا حق ہے وہ صرف قرآن و سنت بیان کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احادیث کو، اقوال کو، فرامین کو، تعلیمات کو، احکامات کو بیان کریں،
اس طرح سننے والے کا بھی حق ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ سمعنا واتانا، جی سن لیا، بالکل مانتے ہیں، چونکہ چنانچہ نہیں۔ مولوی کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ یہ اس نے کیسے کہہ دیا، یہ اس نے کیسے کہہ دیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر کسی عالم نے اپنی مرضی کی وہ بھی بدبخت، ہلاک اور برباد ہو گیا، اور اگر سننے والے نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی، وہ بھی بدبخت ہو گیا، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ قیام رمضان کی فضیلتیں، صوم رمضان کی فضیلتیں، تلاوت قرآن کی فضیلتیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اماں عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے ہیں، امہات المومنین ازواج مطہرات میں سے، فرمایا رمضان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان اور رمضان کے علاوہ رات کی نماز علی 11 رکعتا 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ قیام اللیل، نماز تراویح 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ 8 نفل اور 3 وتر، 11 رکعتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمیع صحابہ، سارے صحابہ کو حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کی امامت کے اندر ان کو مقرر کیا اور ان دونوں صحابہ کو امام بنایا، موطا امام مالک کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، تو ان کو حکم دیا حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب کو اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو کہ ان صحابہ کو 11 رکعتیں پڑھائی جائیں، 8 نفل اور 3 وتر، ان کو 11 رکعتیں یا 10 نفل اور 1 وتر 11 رکعتوں کے ساتھ ان کو جماعت کروائی جائے۔ اس کی فضیلت میرے بھائیوں کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ 8-10 گھنٹے کی طویل رات ہو یا 6 گھنٹے کی رات ہو، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سن کر اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ قیام کر کے چلا گیا، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے چلا گیا، یہاں قیام سے مراد قیام اللیل ہے، نماز تراویح باجماعت پڑھ کر گھر چلا گیا، جا کر سو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ قیام کیا، اگر 8 گھنٹے کی رات ہے تو 8 گھنٹے قیام کا، نفل و نوافل کا، قیام اللیل کا، اس کو جناب علی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رمضان میں دوسرے اعمال کے ساتھ ایک عمل صدقہ کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان النبی اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول نیکی کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر جب رمضان ہوتا تو سب سے زیادہ سخاوتیں کرتے۔ کان اجود بالخیر من الریح مرسلہ، تیز ہوا سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ صدقہ خیرات کیا جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، قیام اللیل کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، استغفار کیا جائے، سحری اور افطاری سنت کے مطابق کی جائے، سنت کے مطابق سحری اور افطاری کا وقت گزارا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، وہ لوگ اس وقت تک خیر پر، دین پر، فطرت پر رہیں گے جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب نہ ہو اور پہلے کر لیں، جلدی سے مراد یہ ہے جو ہی سورج غروب ہو فوراً افطاری کریں، چونکہ چنانچہ ابھی 5 منٹ بعد افطاری کرنی، ابھی یہ کرنا ہے، وہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا عمل نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے خیر پر رہیں گے۔ اور ترغیب و ترہیب کی بڑی اہم اور بڑی مشہور، بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو لوگ سحری کرتے ہیں اللہ بھی ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سحریوں کی فضیلتیں، افطاریوں کی فضیلتیں، تلاوت قرآن، اللہ کے آگے دعائیں، دعاؤں کی قبولیت، ذکر، استغفار، صدقہ خیرات، قیام رمضان، رمضان کے روزے، جہنم سے آزادی کے پروانے، یہ ساری کی ساری فضیلتیں میرے بھائیو رمضان کے ساتھ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی
رجوع اللہ کریں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے دن رات کو بہتر بنائیں، اپنے رمضان کو ایسے ادا کریں کہ اس کے تقاضے پورے ہوں، کما حق ہو، صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا کر سکیں۔ پھر اللہ کی طرف سے برکات ہیں، رحمتیں ہیں، پھر اللہ کی طرف سے نجات ہے، جہنم سے آزادیوں کی صورت میں، جنت کے داخلے کی صورت میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔